متنازع کردار کے حامل سابق جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن کو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی براڈ شیٹ کیس کی انکوائری کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی نامزدگی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 28 جنوری سن 2021 کے روز وکلاء کی ملک کی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی نامزدگی کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس عظمت سعید شیخ پینما کیس کا فیصلہ دینے والے عدالتی بینچ کے رکن تھے، جبکہ وہ پرویز مشرف کے دور میں نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھ سکیں۔ وکلاء تنظیموں نے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی اس نامزدگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ تاہم دوسری طرف حکومت نے اپوزیشن اور وکلاء تنظیموں کی طرف سے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم کمیشن کو مسترد کیے جانے کے باوجود براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی ٹرمز اور ریفرنسز جاری کر دی ہیں، جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کو دی گئی ہے۔ کمیشن کو 1990 سے منظر عام پر آنے والے میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات کا اختیار دیا گیا ہے۔ TORs کے مطابق کمیشن کو مقامی اور بین الاقوامی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات اور سکینڈلز، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف سر محل اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ان کیسز کی دوبارہ تحقیقات کرے گا، جن کا ذکر برطانوی اثاثہ برآمدگی کمپنی براڈ شیٹ نے کیا ہے۔ TOR کے مرکزی شق کے مطابق کمیشن حکومت پاکستان کی جانب سے سال سن 1990 سے کی جانے والی ان قانونی کارروائیوں اور برآمدگی کی کوششوں سے متعلق واقعات اور کیسز کی شناخت کرے گا جو بیرون ملک غیر قانونی طور پر منتقل کیے گئے اثاثوں اور رقم کے لیے کی گئی، لیکن بعد میں بند کر دی گئی، چھوڑ دی گئی یا بغیر کسی ٹھوس وجہ کے واپس لے لی گئی، جس کے نتیجے میں ملک کو بڑا نقصان پہنچا۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کو کرپشن کے خطرے اور اعلیٰ سرکاری عہدوں کے حامل افراد کی بدعنوانیوں کی تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اربوں ڈالرز پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہوئے اور پاکستان کے عوام کو ناقابل تلافی مالی نقصان پہنچا۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیشن ان معاملات میں کارروائی کرے گا جس میں پاکستان کے عوام غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجی گئی رقوم کی واپسی اور قانون کے مطابق نتیجہ خیز احتساب کی خواہش رکھتے ہیں۔ کمیشن ٹرونس LLC، براڈ شیٹ LLC اور انٹرنیشنل اثاثہ برآمدگی لمیٹڈ IAR کے انتخاب، تقرر اور سال سن 2000 میں کیے گئے سمجھوتوں کے عمل کی جانچ پڑتال بھی کرے گا۔ کمیشن اس بات کی بھی نشاندہی کرے گا کہ کیا برطانوی عدالت برائے بین الاقوامی ثالثی LCIA کے سامنے ثالثی کی کارروائی اور اس کے بعد لندن میں ہائی کورٹ آف جسٹس کے روبرو اپیل مستعد اور مؤثر انداز میں کی گئی۔ کمیشن اس بات کا تعین بھی کرے گا کہ کیا حتمی ہرجانے اور لندن میں ہائی کورٹ میں اپیل کی کارروائی کے بعد دعوے دار کو ادائیگی کا عمل قانونی اور مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق تھا۔ اس کے علاوہ کمیشن کسی بھی شخص، باڈی یا اتھارٹی ذمہ داری کی شناخت اور اس کا تعین بھی کرے گا جو سراسر غفلت کے مرتکب ہوئے یا مذکورہ معاملے میں بدنیتی کے ارادے کے ساتھ کام کیا۔ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت دیے گئے اختیارات کے علاوہ کمیشن کو انکوائری کرنے میں معاونت حاصل کرنے کے لیے اس قانون کی دفعہ 10B کے تحت حکومتی اتھارٹیز کے افسران یا کسی بھی شعبے میں مہارت رکھنے والے افراد کی خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا بھی اختیار ہے۔ خیال رہے کہ 18 جنوری کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے براڈ شیٹ کے معاملے پر کابینہ کی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ٹویٹ کے مطابق شبلی فراز کمیٹی کے کنوینر بنائے گئے تھے، جبکہ شیر مزاری اور فواد چودھری بطور ارکان کمیٹی میں شامل تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی ٹویٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ کمیٹی 48 گھنٹوں میں براڈ شیٹ کیس پر سفارشات پیش کرے گی اور اس حوالے سے فائدہ دینے والے اور فائدہ اٹھانے والے تمام افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس سے اگلے روز یعنی 19 جنوری کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی ہے، جو 45 روز میں تحقیقات مکمل کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج، FIA کا سینئر افسر، وزیر اعظم کی جانب سے نامزد سینئر وکیل اور اٹارنی جنرل آفس کا ایک نمائندہ بھی کمیٹی میں شامل ہوگا۔ اس کے 2 روز بعد 21 جنوری کو وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے اعلان کیا کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی کے سربراہ عدالت عظمیٰ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ ہوں گے۔ اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے بھی ان کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جسٹس عظمت سعید شیخ براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ ان کے منتخب حکومت کے خلاف سازشی کردار بارے ایسے حقائق منظر عام پر لائے جائیں گے جو پہلے کوئی نہیں جانتا۔ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے GIT بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی،
JIT کو بدनाम ज़माना JIT को आज तक WhatsApp ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली WhatsApp कॉल्स की और उन्होंने डिफरेंट जो महकमे थे जहाँ से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के, तो उन्होंने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को WhatsApp कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। तो वो जो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। और उस वक्त वो जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो NAB के ऑफिसर थे, NAB के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। वाज़ेह है कि सन 2000 में फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बनाए गए एहतसाब के इदारे NAB ने ब्रॉडशीट नामी कंपनी के साथ मुआहिदा किया था, जिसको नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी और 200 पाकिस्तानियों को गैर मुल्की असासों की छानबीन का काम सौंपा गया था। ताहम 2003 में पाकिस्तान की तरफ से मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया था, जिस पर ब्रॉडशीट ने लंदन की अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था और NAB की जानिब से जुर्माने की रकम अदा की गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।